وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ ابھی جو نماز میں کسی بھائی کے موبائل پہ ایسا میوزک سا لگا رہا اور کافی دیر وہ چلتا رہا، 2 رکعتوں میں تقریباً، اس حوالے سے چند گزارشات۔ ایک تو یہ کہ ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے موبائل کو سائلنٹ کریں۔ دوسرا، اس سے بڑا یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ موبائل کی رنگنگ ٹون جو ہے وہ کوئی ایسی ٹون نہ ہو کہ اگر کبھی وہ بج ہی جائے تو انسان کو پریشانی لاحق ہو۔ گانے بجانے والی ٹون صرف نماز میں تو حرام نہیں، نماز سے باہر بھی حرام ہے۔ اس لیے موبائل نے آپ کو صرف اتنا بتلانا ہے کہ کوئی آپ سے رابطے میں ہے، اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بڑا ہی گھٹیا سودا ہے کہ انسان کو کوئی فون کرے اور اس کے پاس وہ اطلاع اس کیفیت میں آئے کہ اللہ کی ناراضگی اختیار کیے ہوئے ہو، تو آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کمایا۔ یعنی جتنی دیر موبائل کی رنگنگ ٹون بجتی ہے اتنی دیر میں کیا سرور آتا ہے اس کا؟ کوئی سرور تو نہیں ہے۔ ویسے ہی ایک گناہ بے لذت ہے جس کو شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دیا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اب کال کرنے والے کو بھی وہ ٹون کی جگہ کچھ نہ کچھ سنائی دیتا ہے، تو وہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بیہودہ قسم کے گانے لگائے ہوتے ہیں۔ اب وہ دوسرے کے لیے سنوانے کا اور بلا وجہ کے گناہ کا سبب بھی بن رہا ہے، جس کی آواز خود بھی نہیں آ رہی لیکن دوسروں کو سنوا رہا ہے۔ یہ نا بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن حقیقتاً یہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کے نامہ اعمال میں بہت ساری شر جمع کر دیتی۔ روزانہ مثال کے طور پہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اگر عمومی طور پر 30 سے 40 کالیں آتی ہیں، عام بندے کو تقریباً 20-30 کالیں آتی ہیں، زیادہ مصروف لوگوں کو سینکڑوں میں آتی، لیکن اگر مثال کے طور پہ پورا دن میں 20 سے 25 دفعہ آپ کو کسی نے کال کی، یہ 20 سے 25 مرتبہ آپ کا فون بجا اور اس پر وہ گانا بجا جس میں آپ نے بھی گانے والی ٹون لگائی ہوئی ہے اور جو بندہ سن رہا ہے اس کو بھی گانے والی کوئی ٹون سنائی دیتی ہے یا میوزک سنائی دیتا ہے، تو یہ 25 کو 2 سے ضرب کر لیں 50، روزانہ کے 50 جو ہے نا یہ گانے بجانے کے گناہ آپ کے ذمے ہیں۔ 10 دن میں یہ کتنے بن گئے؟ 500، اور 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ 1500۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک دن کی غلط کمائی انسان کے مہینے کے بعد کتنی بن جاتی، اور اس کو آپ سال پر لے جائیں تو 10 ماہ میں یہ 15,000 بن گئے۔ تو آپ چھوٹی چھوٹی اتنی سی چیز کو اگر توجہ دینا شروع کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے کام ہماری زندگی میں کتنی خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں، لا کبیر مع الاستغفار ولا صغیر مع الاصرار۔ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا کبیرہ بھی باقی نہیں بچتا، ولا صغیر مع الاستغفار مع الاصرار۔ اور اگر کوئی بندہ اصرار کے ساتھ چھوٹے گناہ کر رہا ہے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، تو وہ چھوٹے نہیں رہ جاتے، اصرار کے ساتھ مسلسل ہوتے ہوتے وہ پہاڑ بن جاتے۔ اس لیے اس طرف توجہ دیں۔ دوسری بات، شاید کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جس بھائی کے ساتھ ایسا ہوا اس کو پتہ نہیں چلا، یا وہ بند کرنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ نہیں ہوا تو وہ بالآخر نماز توڑ کے بیچارہ چلا گیا باہر۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی، ایسا کبھی ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اسی مسجد کے نمازیوں میں سے ہیں، جمعے کے دن بالخصوص خاص طور پہ آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور بڑی چبکی ہوئی۔ وہ کسی جنازے پہ جانے والے تھے، ان کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے بیٹے کو کہا ٹائم نہیں ہے، جنازے پہ پہنچنا ہے، تو اس نے مجھے اپنا موبائل دے دیا، تو اس میں کہتے ہیں میں نے سم ڈالی اور موبائل آن کیا اور چل پڑا۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ اس میں کیا ٹون لگی ہوئی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ جیب میں پڑا ہے۔ انسان کو عام طور پہ اپنے موبائل کی رنگنگ ٹون کا پتہ ہوتا ہے تو وہ متوجہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا موبائل بج رہا ہے۔ کہتے ہیں
نماز کھڑی ہے اور موبائل کسی کے موبائل پہ واہیات قسم کا گانا چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی دل میں بڑا اس کو کوس رہا ہوں کہ یہ کس کے موبائل پہ واہیات قسم کا گانا چل رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. کہتے ہیں 2-3 مرتبہ نماز میں کسی کا بجا اور پورا وہ بجتا رہا. نماز کے بعد سارے لوگوں نے کہتے ہیں میری طرف دیکھنا شروع کر دیا اور 2-4 بندوں نے مجھے سنائی بھی. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. جیب میں سے میں نے موبائل نکالا, اسی ٹائم دوبارہ کال آ گئی تو وہ میرا موبائل ہی بج رہا تھا. کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرا ہے کیونکہ میں نے تو استعمال ہی نہیں کیا تھا. تو اس بنا پر کبھی نہیں بھی پتہ چلتا, کبھی غلطی ہو جاتی. اس لیے ہم سب کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ذرا نرمی والا رویہ رکھنا ہے کہ کسی وقت کسی بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کا موبائل بج رہا ہے, یا کوئی ایسا بٹن آن ہو جاتا ہے جس سے ریڈیو یا کوئی اور چیز آن ہو جاتی ہے. نہیں انسان, مجھے لگتا ہے کہ یہ رنگنگ ٹون نہیں تھی, یہ کوئی اور میڈیا کا کوئی بٹن یا کوئی چیز ایسی دب گئی جس کو وہ بیچارہ بند کر رہا ہے اور نہیں بند ہو رہی, اور آخر اس نے نماز توڑ دی. اچھا کیا کہ دوسروں کی نماز نہ خراب ہو, صحیح ہے, ایسا کر دینا چاہیے. اگر کسی بندے کو ہاتھ لگانے سے اس کا فون بند نہیں ہو رہا تو اس کو یہی چاہیے کہ وہ مسلسل بج رہا ہے, دوسروں کی نماز خراب کر رہا ہے, اس کو نماز توڑ لینی چاہیے اور اپنا موبائل سائلنٹ کرنا یا بند کرنا چاہیے, اور اس کے بعد وہ دوبارہ نماز جو ہے وہ شروع کرے. تو لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے, یہ واقعہ ہمارے ایک بزرگ کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, آج بھی غالباً اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.